إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اللہ رب العزت نے دنیا میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کرتا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ من یرد اللہ بہ خیرا یستعملہ، جس سے اللہ رب العزت بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے اپنے دین کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اپنے دین پر چلنے کی اسے توفیق دے دیتے ہیں، اپنے دین کی سربلندی کا اس سے کام لے لیتے ہیں۔ اس حوالے سے دنیا میں سب سے بہترین لوگ انبیاء اکرام کی جماعت ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین نے انہیں اپنے دین کی تبلیغ کے لیے چنا ہے، ان کا انتخاب کیا ہے۔ انبیاء اکرام کے بعد سب سے بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو نبیوں کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، اپنے اپنے دور میں اپنے نبی کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہونے والے، قربانیاں دینے والے لوگ، اپنے نبیوں پر ایمان لانے والے لوگ ہر امت کے بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو حواری کہا جاتا ہے، جن کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری الی اللہ
قال الحواریون نحن انصار اللہ، اللہ کی خاطر میرا مددگار کون بنے گا؟ تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، ہم دین کی تبلیغ میں، دین کی دعوت میں آپ کا تعاون کریں گے۔ یہودیوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ایمان پر ثابت رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا۔ یہ لوگ بنی اسرائیل کے بہترین لوگ ہیں۔ اس امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، دین پر ثابت رہے، استقامت دکھائی، دین کے لیے قربانیاں دیں، جنہیں صحابہ اکرام کی جماعت کہا جاتا ہے۔ اس امت کے سب سے بہترین لوگ صحابہ اکرام کی جماعت ہیں۔ کسی بھی شخص کی دعوت کے مؤثر ہونے میں اس کے مخلص ساتھیوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھی مخلص نہ ہوں، دل و جان کے ساتھ اس کے ساتھ پیار محبت کرنے والے نہ ہوں، تو اس بندے کی دعوت، اس کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ دیکھیں عمر فاروق کے زمانے میں اتنی فتوحات ہوئیں، عثمان کے زمانے میں یہ علاقے فتح ہوئے، ابو بکر کے زمانے میں یہ فتوحات ہوئیں، آپ کے زمانے میں اتنی فتوحات نہیں ہو سکیں۔ کسی نے بطور اعتراض ان سے یہ بات کہی تھی، تو علی رضی اللہ عنہ نے بڑا شاندار جواب دیا تھا، کہنے لگے ابو بکر، عمر، عثمان کے ساتھی ہم تھے اور ہمارے ساتھی تم ہو۔ کسی بھی بندے کی دعوت کا مؤثر ہونا، اس کی تحریک کا کامیاب ہونا، اس کا انحصار اس کے اچھے ساتھیوں پر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جو ساتھی دیے تھے، جن کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تربیت کی تھی، یقیناً وہ سب سے اچھے تھے، جن کے متعلق اللہ کا قرآن خود کہتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم تمام امتوں سے بہتر ہو، صرف اور صرف اس امت میں سے سب سے بہترین نہیں، بلکہ جتنی بھی امتیں ہیں تمام امتوں سے بہترین امت تم ہو۔ اخرجت للناس، تم لوگوں کے بھلے کی سوچتے ہو، ان کی خیر خواہی کی سوچتے ہو۔ جن کو تمام امتوں سے بہتر کہا گیا ہے، اس کا اول مصداق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ فرمایا کہ خیر قرونی، خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میری امت کے زمانوں میں سے سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ میرے زمانے کے لوگ سب سے اچھے ہیں، سب سے بہتر ہیں، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ اچھے ہوں گے، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ اچھے ہوں گے۔ تو آپ کے زمانے کے لوگ صحابہ کرام ہیں، یہ اس دین کو پہنچانے والے ہیں، اس دین کی بقا کا سبب بننے والے ہیں۔ دین جو اصلی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، قرآن حدیث اصلی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ آج جو ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی بنیاد بھی صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام نے دعوت کے ساتھ، جہاد کے ساتھ اس دنیا میں اس دین کو غالب کیا تھا، کونے کونے میں دین پہنچایا تھا۔ جہاں پر بھی کوئی ایک صحابی بھی پہنچ گیا، پورے کے پورے علاقے کا مذہب تبدیل ہو گیا۔ یہ صحابہ کرام کی خاصیت ہے۔ بعض لوگ
بالخصوص جب محرم کا مہینہ قریب آتا ہے یا محرم الحرام کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق بہت ساری فضول باتیں کرتے ہیں، اور بعد وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو اہل السنہ کا، اہل الحدیث کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس طرح کی باتیں، اصل میں وہ اہل السنہ کے ساتھ، اہل الحدیث کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا، صرف اور صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کا لبادہ اوڑھ کر صحابہ اکرام کے متعلق طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اور عام مسلمان چونکہ وہ اپنے دین سے نا آشنا ہوتا ہے، قرآن و حدیث کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، صحابہ کی شان، صحابہ کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، اللہ کے قرآن نے ان کی ایمان کی گواہی، ان کے لیے جنت کی بشارتیں کس طرح دی ہیں، وہ بھی اس قسم کے پراپوگنڈے کا بعض اوقات شکار ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں صحابہ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، ان کے کارنامے، پیارے نبی کے ساتھ ان کی جانساری، دین پر استقامت، دین کے غلبے کے لیے ان کی کاوشیں، ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ جو بندہ جس سے جس قدر واقف ہوتا ہے اسی قدر اس بندے کے دل میں اس کی عزت ہوتی ہے۔ آپ کسی سے واقف نہیں ہیں، چاہے وہ بہت بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، آپ اس کی وہ قدر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس خود دین کا علم موجود ہے، اس بندے کو آپ جانتے ہیں کہ اس کے پاس دین کا علم ہے، دین کے علم کی کیا قدر ہے، آپ اس بندے کی بھی قدر کریں گے۔ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین ساتھی، اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، اور ان کا ایمان اس قدر شاندار تھا کہ اللہ احکم الحاکمین نے ان کے ایمان کی خود گواہی دی ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرتیں کی، جنہوں نے جگہ دی، انصار کے لوگ، مہاجرین کے لوگ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، جن کے سچے مومن ہونے کی گواہی اللہ کا قرآن خود دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی کسی قسم کی اور بات کرتا ہے، اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین اپنے نبی کے ساتھیوں کی ایمان کی گواہی دیتا ہے کہ یہی لوگ سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب یہ درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ حدیبیہ کے موقع پر مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لڑائی کی غرض سے نہیں گئے، کوئی جنگ کی تیاری کر کے نہیں گئے تھے، خالی ہاتھ تھے، صرف اور صرف ایک ایک تلوار ہر بندے کے پاس تھی، جو مسلمان کا ایک لازمی ہتھیار ہوتا ہے، اس سے مسلمان غافل نہیں ہوتا۔ باقی چونکہ جنگ کرنا مقصود نہیں تھا، اس لیے کوئی بڑی تیاری کر کے اپنے ساتھ کوئی اسلحہ لے کر، ڈالیں لے کر، کوئی تیر تلواریں، جنگی سامان لے کر وہ نہیں گئے تھے۔ اس کے باوجود وہاں پر جب یہ منظر بن گیا، یہ ماحول بن گیا کہ لڑنا پڑے گا، بات پھیل گئی کہ عثمان کی شہادت ہو گئی ہے، پیارے نبی نے ہاتھ آگے پھیلا دیا، بیعت کی دعوت دی، جہاد کی دعوت دی، موت کے اوپر
لوگوں کو بلایا، تیاری نہیں تھی، ساتھ اسلحہ موجود نہیں تھا، صرف اور صرف ایک تلوار تھی، آگے دشمن کے پاس، دشمن کا علاقہ ہے، ان کے پاس تیاری بھی ہے، لیکن خالی ہاتھ ہونے کے باوجود، تیاری کر کے نہ آنے کے باوجود صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ قیامت کے دن تک اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ بات فرما دی کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ اب جن کے متعلق اللہ کہہ دے کہ میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے خوش ہوں، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا، اللہ نے دیکھ لیا کہ ان کے دل میں کتنا اخلاص ہے، کتنے سچے ہیں۔ ان کے دل کے اخلاص کو دیکھ کر، ان کی سچائی کو دیکھ کر، ان کے شہادت کے جذبے کو دیکھ کر اللہ احکم الحاکمین نے ان کے لیے یہ بات ارشاد فرما دی کہ میں ان سے خوش ہو گیا۔ انہیں فتح بھی دی، فتح کی بشارت بھی دی، قریبی فتح کی اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت بھی دے دی، اور اپنے ان کے اوپر راضی ہونے کی بشارت بھی دے دی کہ اب میں ہمیشہ کے لیے ان پر راضی ہوں، خوش ہوں ان پر۔ اللہ اکبر۔ جن کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا، منافقین کو دعوت دی گئی، نفاق چھوڑو، ایمان کی طرف ہو، اور کس طرح کا ایمان مقصود ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح کے لوگ ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں سے مراد کون ہے؟ صحابہ اکرام کی جماعت مراد ہے۔ منافقین سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ، تم اس طرح کا ایمان قبول نہیں ہے جس طرح پیارے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں، اس طرح کا ایمان تمہارا قبول ہوگا، اس طرح کا ایمان لاؤ گے تو۔ ان کے ایمان کو ایک معیار قرار دیا گیا کہ اس طرح کا ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان مقبول ہوگا، اور فرما دیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو اللہ کے رسول کے ساتھ اختلاف کرے گا، حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، حق بات کا پتہ چل گیا، حق سچ کیا ہے، اس کے باوجود اپنی مانتا ہے، اپنی منواتا ہے، اللہ کے رسول کی نہیں مانتا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے وہی پھیر دیں گے جہاں اس کا منہ ہے، اسی طرف اس کا منہ کر دیں گے، اسے پھیر دیں گے۔ یہاں پر دو باتیں بیان کی گئی، ایک رسول کی اتباع کی طرف دعوت دی گئی، اور رسول کی اتباع کیسے سمجھی جائے گی، دین کیسے سمجھا جائے گا، معیار کیا ہے دین کو سمجھنے کا۔ دین کو اس طرح سمجھا جائے گا جس طرح پیارے نبی کے صحابہ نے سمجھا۔ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو رسول کی پیروی نہیں کرے گا، رسول سے اختلاف کرے گا، اور ساتھ کیا بات ارشاد فرمائی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، اپنی مرضی کا دین بنائے گا، اپنی مرضی کی دین کی تفسیر کرے گا، اپنی مرضی کا دین کا مطلب بیان کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ اس طرح کا دین کوئی دین نہیں ہے، وہ قبول نہیں ہوگا۔ دین کی تفسیر، دین کی وضاحت وہ والی قبول ہوگی جو پیارے نبی کے صحابہ نے کی ہے۔ انہوں نے دین سمجھا تھا، انہوں نے پیارے نبی کے اعمال کو، افعال کو دیکھا تھا، سنا تھا۔ فرمایا کہ میری پہلی امتیں 72 فرقوں میں بٹی تھیں، اس امت کے 73 فرقے بن جائیں گے۔ لوگوں نے پوچھا حق کیا ہے، حق کا معیار کیا ہے، جنت میں جانے والا کون ہے؟ وہ ایک گروہ جو جنت میں جائے گا وہ کون سا ہوگا، اس کی پہچان کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ گروہ حق پر ہے، یہ سچا ہے، یہ جنت میں جانے والا ہے؟ کیا معیار قرار دیا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، حق پر وہ ہوگا جس راستے پر میں ہوں اور میرے ساتھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ معیار کیا قرار دیا؟ اپنے آپ کو معیار۔ قرآن و سنت بنیاد ہے، قرآن و سنت بنیاد ہے، لیکن قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کو معیار قرار دیا گیا کہ قرآن و سنت کو اس طرح سمجھا جائے گا جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔ اس سے ہٹ کر قرآن و حدیث کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ گویا کہ صحابہ کرام قرآن و مجید کی تفسیر ہیں، اس کی وضاحت ہے، ان کو معیار قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔
اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کے ساتھ محبت، اس کو ایمان کا ایک جز قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح کسی بندے کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی معنوں میں محبت کرنے والا ہو، اسی طرح کسی بندے کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ، آپ کے اہل بیت کے ساتھ بھی حقیقی معنوں میں محبت کرنے والا ہو۔ یہ کوئی ایمان نہیں ہے کہ پیارے نبی پر تو ایمان ہو لیکن پیارے نبی کے ساتھیوں پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے خانوادے کے ساتھ محبت نہ ہو، آپ کے دوستوں کے ساتھ دشمنی ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک دوست آپ کا وہ ہے جو آپ کا دوست ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے۔ ایسا دنیا میں نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے ساتھ تو دوستی رکھتے ہیں لیکن اس کے دوست کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ ہزار محبت کریں، کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے بچوں سے نفرت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ محبت نہیں شمار کی جائے گی۔ محبت وہی معتبر شمار کی جائے گی جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے تعلق واسطے والے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا محبت والا معاملہ ہوگا۔ تو جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایمان کا جز ہے، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ محبت یہ بھی ایمان والوں کے ایمان کا جز ہے۔ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا اصل میں وہ میرے ساتھ محبت کی وجہ سے ان سے بھی محبت کرے گا۔ مجھ پر ایمان ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ ایمان والے ہیں، مجھ سے محبت کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے صحابہ سے بھی محبت کرے گا، میرے ساتھیوں سے محبت کرے گا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ۔ اور اگر کوئی بندہ میرے ساتھیوں میں سے کسی ساتھی کے ساتھ نفرت والا معاملہ کرتا ہے، بغض والا معاملہ کرتا ہے، کینے والا معاملہ کرتا ہے، حقیقت میں اس بندے کو میرے ساتھ بغض ہے۔ مجھ سے محبت بھی نہیں کرتا وہ بندہ، مجھ سے نفرت کرنے کی وجہ سے، مجھ سے بغض کی وجہ سے میرے ساتھیوں سے بغض رکھتا ہے۔ بعض اوقات بندہ ڈائریکٹ کسی کے متعلق نفرت والی بات کا اظہار نہیں کر پاتا، ہیلے بہانے سے کرتا۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کی ہر بات یہاں پر آ کر ختم ہوتی ہے، وہ علماء کو، مولویوں کو، دینداروں کو ان کے اوپر اٹیک کریں گے۔ مولوی ایسے ہوتے ہیں، فلاں ایسا ہوتا ہے۔ حقیقت میں وہ دین سے بیزار لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ دین کے متعلق ڈائریکٹ بات کر نہیں سکتے ہیں، اس لیے دینداروں کو نشانہ بنا کر دین کے ساتھ اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نبی کے ساتھ محبت نہیں ہے لیکن نبی کے ساتھ بغض کا اظہار کرنے کی جرت نہیں کر سکتے ہیں، نبی کے ساتھیوں کے ساتھ بغض کا اظہار کر کے نبی کے ساتھ بغض کی جرت کرتے ہیں، یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا حقیقت میں وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے، اس حقیقت میں اس بندے کو مجھ سے بغض ہے، مجھ سے نفرت ہے۔ معیار قرار دیا پیارے نبی کے صحابہ کے ساتھ ایمان، پیارے نبی کے صحابہ کے ساتھ محبت کو ایمان کے لیے ایک معیار۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول کہتا ہے اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ ویلک ما اعددت لہا، وہ تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول کو بہت زیادہ تیاری تو نہیں ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میری اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے۔ فرمایا انت مع من احببت، اگر تجھے پیار ہے اللہ کے رسول کے ساتھ تو قیامت والے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ اب ذرا اس بات کو سن کر صحابہ کا حال دیکھیں۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام پیارے نبی کا یہ فرمان سن کر
کہ قیامت والے دن آپ اسی کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتے ہیں. اسلام لانے کے بعد سب سے بڑھ کر خوشی ہمیں آپ کے اس فرمان پر ہوئی. کیوں؟ انس کہتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں ابو بکر سے، عمر سے، اگرچہ میرا ایمان ابو بکر جیسا نہیں، عمر جیسا نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ میری ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین قیامت والے دن مجھے ان کا ساتھ نصیب کر دے گا. اللہ اکبر. صحابہ میں سے انس بھی صحابی رسول ہیں، لیکن ابو بکر کا، عمر کا مقام اپنا. صحابہ خوش ہو گئے کہ ہماری ان جلیل القدر صحابہ کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین قیامت والے دن ہمیں ان کا ساتھ نصیب کر دے گا. اچھے لوگوں کے ساتھ یہ محبت کا نتیجہ ہے. اور صحابہ بھی اس بات پر فخر محسوس کرتے تھے، اس بات پر خوشی محسوس کرتے تھے کہ ہم ان صحابہ کے ساتھ ہیں، ہماری ان صحابہ کے ساتھ محبت ہے، اور ہماری ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین قیامت والے دن ہمیں ان کا ساتھ نصیب کر دے گا. ہم بھی اسی بنیاد پر اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اپنے نبی کے ساتھیوں سے محبت کرتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ احکم الحاکمین ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب کر دے گا. اور پھر قرآن کی اس آیت پر غور کریں جو شروع میں نے پڑھی تھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. وہ لوگ مہاجرین اور انصار میں سے جو پہلے پہل مسلمان ہونے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان. اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے طریقے کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کے راستے پر چلے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. اللہ احکم الحاکمین نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں. خالدین فیہا ابدا. ہمیشہ ہمیشہ وہ ان باغات میں، ان جنتوں میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو وہی کہ اللہ احکم الحاکمین نے نام لے کر، مہاجرین کا، انصار کا نام لے کر انہیں جنت کی بشارت بھی دی ہے اور ہمیشگی کا وعدہ بھی فرمایا ہے، اور اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، اور اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ یہ ساتھی، یہ لوگ نبی کے ساتھی مجھ پر خوش ہیں، مجھ پر راضی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ راضی ہے ان سے اور یہ اپنے رب پر راضی ہیں. رب پر راضی ہونے کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین انہیں اتنا نوازے گا کہ اللہ پر خوش ہو جائیں گے. اللہ بہت دے دیا. آخر میں اللہ احکم الحاکمین جنتیوں کو اپنا دیدار کروا کر سب سے بڑی نعمت عطا کر کے انہیں خوش کر دیں گے. اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے عزیز بھائیو کہ اللہ احکم الحاکمین نے ان صحابہ کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ اس طرح کا ایمان لائے تھے کہ تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں بہت تھیں. جب کوئی بندہ بھی کوئی کام شروع کرتا ہے، کسی مقصد کے لیے محنت کرتا ہے، تو اسے بہت ساری رکاوٹوں کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے. مصیبت آنے پر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو مصیبت کو برداشت کرنے والے ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو مصیبت کو برداشت کرتے ہیں لیکن مصیبت کو مصیبت سمجھتے ہیں. مصیبت آئی ہے، بعض لوگ تو وویلا کرتے ہیں، چیخ و بکا کرتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا. مصیبت برداشت کرنے والے، مصیبت کو جھیلنے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو مصیبت کو برداشت تو کرتے ہیں لیکن مصیبت کو مصیبت سمجھ کے برداشت کرتے ہیں. پریشانی آ گئی ہے، پریشانی سمجھ کے برداشت کرتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ مصیبت ان پر آتی ہے لیکن مصیبت کو بھی اپنے لیے ایک اعزاز سمجھ کے برداشت کرتے ہیں. صحابہ کرام حقیقت میں وہ لوگ تھے، مصیبتیں ان پر ڈھیروں آئی تھی لیکن انہوں نے کبھی بھی ان اللہ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کو اپنے لیے مصیبت نہیں سمجھا، اپنے لیے اعزاز سمجھا اور اس طرح برداشت کیا جس طرح کہ بندہ شان و شوکت میں رہ کر برداشت کرتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے. انہوں نے مصیبت کو بھی لذت محسوس کرتے ہوئے برداشت کیا ہے، مصیبت کے اندر بھی لذت محسوس کی. یہی بات ہرقل اور ابو سفیان کے درمیان ہوئی تھی. ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ جی یہ بتاؤ
مختلف سوالات کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ایسا ہوا ہے کہ اس نبی کے ساتھیوں میں سے کوئی بندہ ایسا ہو کہ اسلام لانے کے بعد اس اسلام کو ناپسند کرتے ہوئے دین کو چھوڑ کے چلا گیا ہو؟ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھا، کافر ہونے کے باوجود اس نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بندہ اس کے دین میں داخل ہوا ہو، اس کے دین کو ناپسند کیا ہو، اس پر آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے دین چھوڑ کے بھاگ گیا ہو، مرتد ہو گیا ہو، چھوڑ دیا ہو، ناراض ہو گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ابو سفیان نے اس بات کی گواہی دی تھی۔ صحابہ کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، بڑی تکلیفیں آئیں۔ بلال رضی اللہ عنہ کا معاملہ دیکھیں، خبیب کا معاملہ دیکھیں، بڑی تکلیفیں۔ خود پیارے نبی کا معاملہ، ابو بکر کا معاملہ، قربان جائیں۔ لیکن ان ساری تکلیفوں کے باوجود حالت اور کیفیت کیا ہے؟ خبیب رضی اللہ عنہ مشرکین کی قید میں ہیں، سولی چڑھایا جا رہا ہے، سولی چڑھایا گیا، اور اس موقع پر ان کے الفاظ کیا تھے؟ سامنے موت ہے، دشمن کا علاقہ ہے، دشمن کے نرگے میں ہے، گھیرے میں، ارد گرد سارے دشمن ہی ہے، قاتل ہیں، قتل کرنے لگے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مصرعی، اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، دین کے کام آ جاؤں، اس سے بڑھ کر میرے لیے خوش بختی والی بات نہیں ہے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہاں گرتا ہوں، کہاں مارا جاتا ہوں، کہاں تیر لگتا ہے، کہاں نیزہ لگتا ہے، یہ سارا کچھ میرے رب کی خاطر ہے، میرے دین کی خاطر ہے، اسلام کی خاطر ہے۔ لست ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھا ان لوگوں نے۔ حرام رضی اللہ عنہ دشمن کے علاقے میں ہے، دھوکے کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، پیچھے سے نیزہ مارا گیا۔ نیزہ لگتے ہی اپنی زبان پر آنے والے الفاظ کیا تھے؟ فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، مجھے شہادت مل گئی، دین کے کام آ گیا، اللہ کے دین کی راہ میں شہید ہو گیا، اس سے بڑی میرے لیے کامیابی والی بات کون سی ہے؟ فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ سعد بن ربی جنگ احد میں زخمی ہے، سانس اکڑ رہا ہے، پیارے نبی نے بھیجا سعد کا پتہ کرو، زخمیوں کے اندر پایا، پوچھا کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں، اللہ کے رسول کو میرا سلام کہہ دینا اور میری قوم کو بھی پیغام دے دینا کہ دیکھنا تم اس نبی کے ساتھ کو کبھی نہ چھوڑنا اور اس پر اپنی جان قربان کر دینا جہاں پر پیارے نبی نے قربان کی ہے، اور اگر تم اس سے پیچھے ہو گئے کل قیامت والے دن تمہارا کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ خود شہادت ہے، سانس اکڑ رہا ہے، قوم کو پیغام کیا ہے؟ اس دین پہ ڈٹے رہنا۔ اللہ اکبر۔ عمار بن زیاد یہ بھی زخمیوں میں تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمیوں کے اندر چکر لگا رہے ہیں، ان کے پاس پہنچے، کہا عمار کوئی آرزو، کوئی خواہش؟ زخموں سے چور ہیں، اپنا جسم گھسیٹ کر پیارے نبی کے اور قریب کر لیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر اپنا سر رکھ دیا اور وہیں پر ان کی جان نکل گئی۔ گویا کہ اپنے عمل سے یہ بات ثابت کی کہ زخموں سے چور ہونے کے باوجود میری آخری خواہش یہ ہے کہ آپ کے قدموں میں میری جان نکلے۔ اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کیا۔ یہ تھے وہ لوگ جن کے متعلق اللہ نے گواہیاں دی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ انہیں کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ قیامت والے دن اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، اور ایک مطلب کیا ہے؟ دین کو اس طرح قبول کیا، مصیبتوں کو اس طرح جھیلا کہ مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھا، اپنے لیے اعزاز سمجھ کے مصیبت کو جھیلا ہے، اس میں لذت محسوس کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت آتی ہے احد میں، پتہ چلتا ہے اس کو کہ اس کا شوہر اس جنگ میں شہید ہو گیا، کسی نے اطلاع دی تمہارا شوہر شہید ہو گیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسے خبر پہنچی تھی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، وہ اس بات کی خبر لینے کے لیے دوڑی، مارکے کی طرف، میدان کی طرف آئی، راستے میں کسی نے شوہر کے شہادت کی اطلاع دی، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پیارے نبی کے متعلق بتاؤ۔ آگے گئی، کسی نے کہا کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے رسول کا حال بتاؤ۔ آگے گئی، کہا کسی نے کہا کہ تمہارا باپ بھی شہید ہو گیا،
اللہ اکبر. ایک ہی جنگ میں شوہر شہید ہے، بھائی شہید ہے، باپ شہید ہے، لیکن سوال کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا بتاؤ. بتایا کہ اللہ کے رسول سلامت ہیں. کہا کل مصیبت بعدک جلل، اللہ کے رسول سلامت ہیں، آپ کے بعد ہر مصیبت اس کی کوئی اہمیت نہیں اگر اللہ کے رسول سے سلامت موجود ہے. اللہ اکبر. یہ وہ صحابہ تھے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والذین اتبعوہم بإحسان. صرف انہی کا معاملہ نہیں تھا، ان کے پیچھے آنے والوں کا بھی اسی طرح کا معاملہ تھا. خنسا جس کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، بڑی دلیر تھی، یہ جاہلیت کی شاعرہ تھی. ان کا بھائی فوت ہو گیا، انہوں نے اس طرح کے دردناک مرثیے کہے تھے کہ عرب کے اندر ان کی بڑی شہرت ہو گئی. بڑے غمناک اشعار کہے تھے. یہی شاعرہ اسلام قبول کرتی ہیں. جنگ یرموک کے اندر ان کے 4 بیٹے باری باری شہید ہوتے. ایک ہی جنگ میں 4 بیٹوں کی شہادت. اللہ اکبر. باری باری شہید ہوتے ہیں اور اطلاع دی جاتی ہے، اور اطلاع پر کیا کہتی ہیں؟ الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹوں کو اپنی راہ میں قبول کر کے مجھے عزت سے نوازا ہے. میرے بیٹے تیرے دین کی راہ میں قربان ہو گئے، میرے لیے اس سے بڑی اعزاز والی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تھے پیارے نبی کے صحابہ. ایسے نہیں اللہ نے انہیں جنت میں، دنیا میں ان کے لیے جنت کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں، جنت کی بشارتیں دی ہیں. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا تاریخ ہے اس کے پیچھے، کہ انہوں نے صرف دین قبول ہی نہیں کیا تھا، دین کے لیے آنے والی مصیبتوں کو برداشت ہی نہیں کیا تھا، بلکہ ان مصیبتوں کو اپنے لیے ایک بہت بڑی اعزاز سمجھا تھا، لذت محسوس کی تھی ان مصیبتوں کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی کے پیارے صحابہ کی سیرت کو سمجھنے، ان کو اپنانے اور ان کے ساتھ سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر